الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سب طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل، ان کے اولاد پر۔ معزز حاضرین، گزشتہ کئی ہفتے سے ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے تذکرہ عشرہ مبشرہ، تو الحمدللہ ان میں سے تعارف اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذکر خیر اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گزشتہ ہفتہ کچھ حصہ سنے۔ اس طرح سے اور بھی 8 ہیں۔ آج ہم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق تذکرہ کریں گے۔ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں کہ جو کچھ ہم سیکھیں، جانیں، اس پر عمل کی کوشش کریں۔ جو انقلاب اور بدلاؤ ان کی زندگی میں آئی، وہی انقلاب اور بدلاؤ ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ جو قربانیاں ان لوگوں نے دیے اپنی زندگیوں میں اسلام کو بڑھانے کے لیے، ان قربانیوں کو ہم دینے کی کوشش کریں۔ جن مصائب سے وہ لوگ دوچار ہوئے، جن مصیبتوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا، ممکن ہے ہمارے ساتھ بھی ایسے مصائب آئے تو ہم ببانگ دہل جو ہے ڈٹ کر کھڑے رہنے کی اللہ رب العالمین سے ہمت کی التجا کریں کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سے کچھ نہ کچھ دین کا کام لے لے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ کرام، عشرہ مبشرہ کے علاوہ دیگر صحابہ کرام ہوں، ان کے زندگیاں پڑھنے اور ان کے سیرت کو معلوم کرنے سے دراصل ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ لانا مقصود ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ان کی زندگی گزر رہی تھی، کیسے انہوں نے اپنے زندگیوں کو گزاری اور پھر اپنے زمانے میں جو تکلیفیں مصائب آئے کس طرح سے ان لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا، فیس کیا۔ گزشتہ ہفتہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق جہاں پر ان کی بے شمار خصوصیات ہیں، فضائل ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے چیز میں بول رہا ہوں صرف اتنا ہی نہیں ہے، اور بھی بہت کشادہ معلومات ہے ان کے متعلق۔ جہاں تک میری معلومات ہے، جو کچھ میں نے پڑھا وہ چیز ہی آپ لوگوں کے درمیان بتا رہا ہوں۔ اور بھی بہت سارے معلومات ہیں جن کے قدم قدم ان کی کارنامے اور خدمات، ان سب اور بھی چیزیں ہیں جو کہ تفصیل ہیں۔ گزشتہ ہفتہ آپ لوگوں کو بتلایا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت الہامی شخصیت تھی۔ الہامی شخصیت کیا ہے کہ پتہ چل جاتا تھا ان کو، ان کی دور اندیشی ایسی تھی کہ معلوم ہو جاتا اگر یہ معاملہ کیے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس طرح سے ہم اگر کیے تو اس کا انجام کیا ہوگا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو جاتا تھا۔ تو اور کئی مثالیں، واقعات اس سے پہلے جو ہے ہفتے میں درس میں بتلایا۔ آج انہی چیزوں کو آگے بڑھاتے ہوئے ذکر کرتا ہوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رائے دینے کے مسئلے میں بڑے محتاط رہتے تھے، اور جو رائے دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ یہ چیز گزشتہ ہفتہ بتلایا اور کئی واقعہ اس ضمن میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ رائے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتے یا کچھ اونچ نیچ آگے پیچھے ہو جاتی کہ ابھی اس رائے پر عمل نہیں ہوا، فوراً اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی نازل ہو جاتی، عمر رضی اللہ عنہ جو بول رہے ہیں صحیح ہے۔ اس طرح سے پردے کے متعلق وہ سب میں نے ذکر کیا۔ اسلام میں جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو سب سے پہلا مشرک کفار اور اسلام کے درمیان جو پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر، بڑی کٹھن گھڑی میں آزمائشوں کا وقت تھا۔ کسی مسلمان کے پاس، مومن کے پاس سواری تھا تو ہتھیار نہیں تھا، ہتھیار تھا تو سواری نہیں تھا، اور جو دشمن تھے مشرک کے صف میں وہ مسلمانوں کی رشتہ دار تھے۔ کسی کے باپ اگر مسلمانوں کے صف میں ہیں تو بیٹا غیر مسلم کے صف میں تھے، مشرک کے صف میں تھے۔ ہر کئی اعتبار سے یہ جنگ بڑی کٹھن تھی۔ اگر معاشی حالات کے متعلق ذکر کریں گے تو ان کے حالات بھی اتنے زیادہ سازگار نہیں تھے، ابھی ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے۔
ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب کیا، کامیاب ہوئے مسلمان۔ کامیاب ہونے کے بعد میدان جنگ میں جو دشمن چھوڑ کر کے جاتے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہے، اور پھر جو لوگ پکڑے جاتے ہیں یہ قیدی ہیں۔ تو جنگ بدر میں 70 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے تھے، پکڑے گئے تھے، مسلمانوں کے پاس قید ہوئے تھے یہ 70 قیدی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے مشورہ کرتے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، ان کا کیا کیا جائے۔ ہر آدمی طرح طرح کی جو ہے رائے دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ کیا جائے، ان کے ساتھ وہ کیا جائے، سب رائے دیتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس رائے پوچھتے ہیں کہ میری رائے کیا ہے، تو میری رائے یہ ہے کہ جتنے بھی قیدی ہمارے ہاتھ میں قید ہیں ان کے ہی رشتہ دار جو مسلمان ہیں ان کے ہاتھ میں تلوار تھما دیا جائے، اور ان کے ہاتھ سے ان کے رشتہ داروں کو سر قلم کر دیا جائے، مار دیا جائے، گردن اڑا دیا جائے۔ یعنی اپنے ہی مسلمان رشتہ دار مشرک رشتہ دار کو، کافر رشتہ دار کو، اپنے رشتہ دار قیدی کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ عمر بن خطاب یہ رائے دیتے ہیں، سب کے پاس جب رائے پوچھی جاتی ہے تو یہ رائے دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب باری آتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فدیہ لے کر کے، کچھ پیسہ لے کر کے ان قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ تو سب کی رائے جب آتی ہے تو زیادہ جن کی رائے ہوتی ہے اس پر فیصلہ ہوتا ہے۔ چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زیادہ رائے تھے تو فیصلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رائے پر فیصلہ ہوا، اور فدیہ لے کر کے ان قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ چھوڑ دینے کے بعد اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے، قرآن مجید کی آیات اترتی ہے۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض، کسی نبی کے ہاتھ میں، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، ان کے قیدی نہیں چاہے کہ جب تک کہ ملک میں اچھی خون ریزی نہ ہو جائے۔ نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیں جب تک کہ ملک میں اچھی طرح خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے۔ تریدون عرض الحیات الدنیا، تم جو ہے دنیاوی حالات، حتی یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا وللہ الآخرہ، تم دنیاوی زندگی چاہتے ہو اور اللہ کے پاس آخرت ہے، اللہ آخرت چاہتا ہے۔ تو اس آیت میں لب لباب اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید ہو رہی ہے کہ ان کو قتل ہی کر دینا تھا۔ کیوں قتل کر دینا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رائے دینے سے پہلے سمجھاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں قدم قدم پر ہم کو انہوں نے تکلیف دیا، اپنا خاص گھر چھوڑنے پر مجبور کروایا، کھیتی باڑی، زمین، جائیداد، ہر چیز کو ہم چھوڑ کر کے آئے، اور یہ پہلی جنگ ہے، مٹھی بھر جماعت ہماری ہے، 313 لوگ تھے اس کے اندر، مٹھی بھر جماعت ہماری ہے، ہمارے ہاتھ میں 70 لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کو اگر آج ہم مار دیں گے تو پرانے جتنی بھی تھے غلطیاں ان کی تھی سب کفار پر ایک روب بیٹھ جائے گا، ہمارا ڈر بیٹھ جائے گا، خوف بیٹھ جائے گا کہ مٹھی بھر جماعت، اس کے پاس پاور دیکھو کتنی بڑی ہے۔ یہ چیز عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہے تھے، لیکن اس رائے پر عمل نہ ہو سکا، مگر تائید اللہ رب العالمین کی جانب سے آئی کہ فدیہ لے کر ان کو نہیں چھوڑنا تھا۔ تو تم دنیا چاہتے ہو اور اللہ کو آخرت چاہیے، تم دنیا کے حالات کو تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، تم دنیاوی حالات کو چاہتے ہو، دیکھتے ہو، اور اللہ رب العالمین تم سے آخرت چاہتا ہے۔ یہ آیت نازل ہوتی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید میں۔ تو اس طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ معاملہ کو سمجھتے تھے، اور ان کی جو دور اندیشی ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس سے بڑا واقف رہتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ایسا ہی معاملہ ایک یہ ہوا، عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ منافق کا سردار ہے، اس کا بیٹا کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، عبداللہ ابن عبداللہ بن سلول۔ تو عبداللہ بن سلول جو ہے منافق جتنے ہیں مدینہ کے اندر، رئیس المنافق، منافق کا سردار عبداللہ بن ابی ابن سلول، منافق کا سردار، یہ مر گیا۔
ان کا بیٹا عبداللہ، باپ کا بھی عبداللہ نام، بیٹا کا بھی عبداللہ ہی نام، ان کا بیٹا عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ جتنے کٹر منافق عبداللہ جو ہیں رضی اللہ عنہ ان کے باپ تھے، ویسا ہی عبداللہ جو ہے اچھے مخلص مومن تھے۔ یہ باپ کٹر منافق، بیٹا مخلص مومن، اخلاص تھا ان کے پاس، ایمان بھی لائے تھے تو زبردست ایمان لائے، لیکن باپ جو ہے منافق کا سردار ہے، مر گیا۔ مر جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں ان کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کی مغفرت کی خاطر دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے یہ جو لباس پہنے ہوئے تھے، قمیص پہنے ہوئے تھے، کپڑا جو پہنا ہوا تھا، وہ پوچھتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ میرا باپ تو پوری زندگی نفاق میں ہی گزار دیا، منافق رہ کر کے مر گیا، کم سے کم ان کی مغفرت ہو جائے، لہٰذا آپ کا کپڑا دے دیں ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ کپڑا دے دیا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کہ اپنے باپ کے کفن میں دینے کے لیے۔ دوسری ایک درخواست کرتے ہیں کہ آپ جو ہے میرے باپ کے جنازہ نماز پڑھائیں، منافق کے سردار کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ سورہ توبہ کی آیت پڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا شروع کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا شروع کرتے ہیں، آپ کے دل میں جو ہے استغفار ہے، معاف ہو جانا، کس طرح سے بندہ جو ہے اللہ ان کی گناہوں کو معاف کر دینا، یہ ہے۔ لیکن اللہ کا جو ارشاد ہے، اللہ رب العالمین جو ارشاد فرماتا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اگر آپ ان منافق کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اور اگر استغفار اللہ کے حضور میں ان منافقین کے بارے میں 70 بار بھی کر لیے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ کبھی ان منافق کو نہیں معاف کرنے والا ہے۔ نبی کو اللہ کہہ رہا ہے آپ ان منافقین کے استغفار کے لیے دعا کرو بھی یا نہیں دعا کرو، 70 بار دعا کر لو، ان کی تمہاری دعا ان کے حق میں قبول ہونے والی نہیں ہے، منافق کے حق میں، اور ان کو معاف کرنے والا اللہ ہے نہیں۔ قرآن مجید میں بسا اوقات 70 بار 100 بار یہ سب جو نمبر آتے ہیں، اس کا مطلب تردید کے لیے ہوتا ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو نہیں دیتے ہیں، 100 بار پوچھ کر دیکھ ڈلیا بھائی انہیں دیا نہیں، 100 بار نہیں پوچھے رہیں گے، مطلب یہ ہے کہ دینے کے لائق نہیں، وہ دے ہی نہیں سکتا ہے، گنتی کے 100 نہیں مطلب ہے یہاں، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 70 بار بھی اللہ سے معافی طلب کر لیں، ان منافق کی معاف نہیں کیے جا سکتے ہیں یہ اللہ کے پاس۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور فاسق قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ بار بار سمجھاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور پھر منافق کے سردار کی جانب سے کہاں کہاں کتنی رکاوٹیں اسلام کی تبلیغ میں ہوئی، ایک ایک کر کے گناتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ فلانے وقت اس کے جانب سے یہ تکلیف ہوا، فلانے وقت اس کی جانب سے یہ نقصان اٹھانا پڑا، فلانے وقت انہوں نے ایسا کیا، فلانے وقت اپنی فوج کو لے کر کے چلا گیا، کتنے تکلیفیں دیے، سارے چیز کو گناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد سمجھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ان کے استغفار مانگنے سے منع نہیں کیا ہے، کرو یا نہیں کرو میں تو معاف کرنے والا ہوں نہیں، اللہ کہہ رہا ہے، تو ہم کو اختیار دیا ہے، مت کرو یہ بھی نہیں بولا، تم کرو یا نہ کرو اختیار ہے، تمہیں کروں گا، کر دیے۔ اس کے بعد اور ایک دوسرا جو درخواست کیے تھے، تاریخ لکھنے والے مورخ لکھتے ہیں، مفسر لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں، عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، عباس رضی اللہ عنہ کے بدن میں ایک مرتبہ کپڑا نہیں تھا غربت کی وجہ سے، اسلام قبول کرنے کے بعد۔ یہ منافق کا سردار عبداللہ ابن ابی، انہوں نے جو ہے اپنا کپڑا عباس رضی اللہ عنہ کو دیے ہوئے تھے، ایک وقت میں دیے تھے، یہ غریب تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کتنا بھی منافق کنجر کچھ بھی ہے، میرے چچا پر انہوں نے ایک بار احسان کیا ہے، اس احسان کے بدلہ اپنا کپڑا تو دے دیتے ہیں۔ دوسرا سوال، یہ ذہن میں تھی یہ بات، مورخ لکھتے ہیں، سیرت نگار سیرت لکھنے والے نے یہ لکھا ہے۔ دوسری جو درخواست کی ہے کہ جنازہ نماز پڑھانے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا دیے جنازہ، عمر رضی اللہ عنہ سمجھائے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا دیے۔
پڑھا دینے کے بعد قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ایسے آدمی کی نماز جنازہ آپ کبھی نہیں پڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے قبر کے پاس کھڑے ہو سکتے ہیں۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، ان مغفرت کی دعا کرنے کے لیے، ان کی نماز پڑھانے کے لیے کبھی نہیں پڑھا سکتے ہیں آپ۔ اللہ رب العالمین کی ٹھوس الفاظ میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی، کیوں؟ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہی چیز عمر رضی اللہ عنہ کہہ کر کے سمجھا رہے تھے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، آپ استغفروا لهم وَإِن تستغفر لهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم وَإِن تستغفر لهم 70 مرة، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے معافی طلب کریں گے تبھی بھی اللہ لن یغفر اللہ لهم، اللہ ان کو معاف کرنے والا ہے ہی نہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ، عمر رضی اللہ عنہ سمجھا رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ یہ آیت کے ذریعے سے عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں، جب جنازہ نماز پڑھ لے تو آیت نازل ہوتی ہے کہ آپ ان ایسے ہوں کہ قبر کے پاس نہیں جا سکتے اور نہ ہی استغفار کی دعا کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور اسی کفر میں ہی یہ مرے ہیں اور یہ فاسق لوگ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے قرآن مجید کی آیات نازل فرما دی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے رائے کے برابر۔ اسی طریقے سے یہ گزشتہ ہفتے کا سلسلہ تھا، گزشتہ ہفتہ یہ سلسلہ تھا کہ جیسی رائے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عدالت نبوی میں رکھتے تھے، اونچ نیچ آگے پیچھے تاخیر ہوگی، اس رائے پر عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت نازل ہو جاتی تھی۔ ایسے ہی 2 مثال ابھی آپ لوگوں کے ساتھ بتلایا۔ خلافت جس وقت سنبھالے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نامزد کیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے۔ باتفاق رائے، بغیر کسی اختلاف کے سبوں نے اس کو قبول کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت خلیفہ وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بچپن میں، ایک تو بڑے ہو جانے کے بعد جب اسلام میں نہیں تھے، مسلمانوں کے بڑے دشمن تھے، جو گزشتہ درس میں سمجھایا، بچپن میں مجھے جو ہے ٹھیک طریقے سے اونٹ چرانے بھی نہیں آتا تھا، مجھے اونٹ چرانے کا بھی علم نہیں تھا، کس طریقے سے اونٹ چراتے ہیں وہ بھی نہیں آتا تھا۔ اسلام میں آنے کے بعد یہ سب چیز سیکھا، اللہ نے سمجھ عطا کیا، فقیہ بنایا، سمجھداری دیا، بات کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کیا۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی بڑی مہربانیاں ہیں جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گنایا کرتے تھے۔ خلافت میں جب آئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو بہت سارے اچھے اچھے کارنامے انجام دیے، لیکن ان کارناموں میں پہلا کام کیا کیا؟ شرک، بدعت، عقیدے میں بگاڑ، ان چیزوں سے لوگوں کو روکا۔ عقیدے کی بگاڑ سے، خاص کر کے عقیدے کی اصلاحی کا کام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ گزرا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت بنے تھے، ان کا زمانہ ابھی ختم ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت بنے، اور اتنے جلدی لوگ جو ہے عقیدہ بگڑ گئے، بدعت اور شرک میں مبتلا ہو گئے، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دور اندیش تھے، کل کیا ہونے والا ہے اس سے باخبر رہتے تھے، اپنی عقل اور فراست کی بنیاد پر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بے انتہا لوگ عقیدے کی بگاڑ میں ملوث تو نہ تھے، بلکہ جہاں جہاں ایسی بات آتی کہ اس وجہ سے لوگ عقیدے میں بھٹک سکتے ہیں، ان تمام راستے کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بند کر دیے۔ اس کی ایک مثال آپ لوگوں کے پاس بتاؤں گا، آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ فتنے کے، اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کون تھے؟ رازدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کو جاننے والے، اور بہت سے راز کی بات بتلائے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو۔ تو فتنے کے متعلق حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں فتنے کے متعلق کہ فتنے کے بارے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔
کیسے کیسے فتنے نمودار ہونے والے ہیں، آپ سے کیا فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب تک آپ کا زمانہ ہے، آپ کے اور فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ اس دروازہ کو کھولنا ہوگا یا توڑنا پڑے گا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بتایا جاتا ہے کہ نہیں، اس کو توڑا جائے گا، توڑ دیا جائے گا۔ بات اشارے کنایے میں ہو رہے تھے، دونوں سمجھ رہے تھے۔ دور اندیشی، سمجھداری کی صلاحیت، فراست سوچ جو اللہ نے دیا تھا، اس انداز کا دیا تھا۔ فتنہ، سوال، دروازہ بند، توڑنا، یہ سب کنائے اشارے ہیں، باتیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سارے بات کو سمجھ رہے تھے۔ مفسر محدث اور سیرت نگار لکھتے ہیں جس فتنے کے متعلق سوال کیے تھے، عمر رضی اللہ عنہ ہو اور کوئی فتنہ نمودار ہو جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ جیسا کہ ایک گلی سے عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں تو دوسرے گلی سے شیطان بھی ڈرتا تھا، کانپتا تھا اور دوسرے گلی بدل لیا کرتا تھا، شاید اتنا خوف۔ تو فتنے کے دروازے بند، جب تک عمر رضی اللہ عنہ ہیں کوئی فتنہ نمودار نہیں ہو سکتا۔ دروازے پر، دروازے کو توڑنے سے مراد عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، جو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جان رہے تھے۔ عمر بن خطاب کو رضی اللہ عنہ کو جب بتایا گیا، وہ سمجھ گئے یہ چیز، جو چیزیں ہیں یہ بات سمجھ گئے۔ دروازے کو توڑنے سے مطلب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ جب شہید ہوئے عمر رضی اللہ عنہ، زخمی ہوئے تھے شہادت کے وقت، پوچھنے والوں نے پوچھا کیا آپ کو جب حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک محفل میں بتلایا تھا کہ ایک بند دروازہ ہے جس کو توڑنا ہوگا، اس سے مراد شہادت ہے، کیا آپ سمجھ گئے تھے؟ آپ کو پتہ تھا، معلوم تھا؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں یقیناً مجھے معلوم تھا اور مجھے یقین تھا کہ میری موت شہادت کی موت ہوگی۔ تو عقل اور فراست اس انداز کے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے۔ عقیدے سے لوگ بگڑ جائیں گے، بہک جائیں گے، پہلے ہی تاڑ لیتے تھے، معلوم کر لیتے تھے، بھانپ لیتے تھے لوگوں کی کردار سے، رویے سے اور چال و چلن سے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ بیعت رضوان، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بہت نوک جھونک ہوئی مکے والوں میں، اور بیعت رضوان یہ مدینے سے جو عمرہ کے غرض سے آئے ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر بہت نوک جھونک ہونے کے بعد بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ اس میں ایک درخت کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بٹھا کر کے ایک درخت کے پاس بیعت لیتے ہیں کہ اب ان کفار مکہ کے ساتھ، مکے کے کافروں کے ساتھ ہم کو لڑنا ہے، جنگ کرنا ہے، اور اس کے لیے جو ہے سارے بیعت کے سارے لوگ بیعت کیے۔ بیعت کرنے کے بعد بیعت کیے اور جو مسئلہ ہوا پھر بعد میں حل ہو گیا وہ، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بات افواہ پھیل چکی تھی کہ ان کو مکے والوں نے مار دیا ہے، شہید کر دیا ہے، تب اس کے پاداش میں بدلے میں ہم ان کا بدلہ لیں گے اور ان سے جنگ کریں گے۔ بعد میں یہ بات جھوٹی نکلی۔ قرآن مجید کے اندر یہ آیات بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے سورہ فتح کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ختم ہوا، بیعت رضوان کی بات دماغ میں رکھیں۔ ایک درخت کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ختم ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے۔ جب یہ لوگ مسلمان مومن لوگ ادھر سے گزرتے تو اس درخت کو ایک احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس جگہ موقع ملے تو نماز بھی پڑھ لیتے تھے کہ یہ جگہ، یہ وہ درخت ہے جس درخت میں کے پاس بیعت رضوان صحابہ کرام کے ساتھ بیعت لیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ لوگ اس درخت کی بڑی عزت کر رہے ہیں، آؤ بھگت کر رہے ہیں اور موقع ملے تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سیدھا اس درخت کو اکھاڑ کر پھینک دیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ابھی زیادہ دور نہیں گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، زیادہ زمانہ بدلا نہیں ہے، ابھی لوگوں کی یہ حال ہے، ایک وقت آئے گا کہ اس درخت کو پوجا کرنا شروع کر دیں گے، عبادت کرنے لگیں گے۔ ایسے عقائد سے سب سے پہلے خلافت میں آنے کے بعد اس انداز سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کے عقیدے کو صاف کر رہے تھے، پاک کر رہے تھے خلافت میں آنے کے بعد۔ اور ان کے ایمان کے بارے میں اگر بات کریں، ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے
طواف میں استعلام جو ہے حجر اسود کو بوسہ دینے کا مسئلہ جو ہے، بوسہ دیتے وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس پتھر سے مخاطب ہوتے ہیں، حجر اسود سے، اور کہتے ہیں یا حجر انی اعلم انت حجر لا تنفع ولا تضر، مجھے پتہ ہے کہ تم ایک پتھر ہو، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہو اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی نفع پہنچا سکتے ہو۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حجر اسود سے۔ ولیکن رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبسک، لیکن میں دیکھا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے، اس لیے بوسہ لیتا ہوں، تجھ سے نفع کی بھی نہیں امید ہے، نقصان کی بھی نہیں امید ہے، چونکہ ہمارے نبی نے ایسا کیا ہے اور ہمیں ایسا حکم دیا ہے، اس لحاظ سے ہم تم کو بوسہ دے رہے ہیں، باقی ہم کو پتھر سے لینا دینا نہیں ہے۔ پتھر کے بوسہ لینے کا جس نے حکم دیا ان کا احترام ہمارے دل میں ہے۔ اس انداز کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایمان تھا۔ اور اس کے علاوہ دور اندیشی، جو پہلے مسئلے کو، معاملے کو بھانپ لیتے تھے، تاڑ لیتے تھے، یہ سب چیز جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر بھری ہوئی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زیادہ علاقے فتح ہوئے اور روزانہ کوئی نہ کوئی خوشخبری آتی تھی، آج عراق فتح ہو گیا، آج شام فتح ہو گیا، آج مصر فتح ہو گیا، آج کوفہ ہمارے مسلمان کے کنٹرول میں آ گیا، قبضے میں آ گیا۔ اس طرح سے طرح طرح کے جو ہے فتوحات کا جو چونکہ سلسلہ تھا، تو طرح طرح کی روز بھی ایک ایک خوشخبری آتی رہتی تھی، ایک ایک جانب سے خوشخبری آتی رہتی تھی، فتوحات کا سلسلہ تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ ایسے موقع پر کبار صحابہ اکرام جو ہوتے تھے، بڑے عمر کے صحابہ اکرام، براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں بیٹھ کر علم حاصل کیے، ان کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں مدینے سے باہر نہیں جانے دیتے تھے، مدینے سے باہر ان کو نہیں بھیجتے تھے۔ کئی وجہ تھی، کئی وجوہات تھی۔ ان وجہ میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم براہ راست حاصل کیے ہو، بہت سارے تجربے سیکھے ہو، بہت سارے تجربات حاصل کیے ہو، ان تجربوں سے ہم روشناس ہوں، ہم مفید ہوں، ہم فائدہ اٹھائیں، ایک چیز۔ دوسری چیز، جو آپ کے بعد ہیں، یعنی ان بڑے صحابہ اکرام کے بعد جو لوگ ہیں، یہ لوگوں کے نیکیاں ابھی کم ہیں، ان کو اور نیکیاں حاصل کرنے دو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگیں گے ان بڑوں کو بھیجتے ہیں اور ان کے برکت سے، ان کے طفیل سے لوگ فتح ہوتی ہوئی جاتی، اس لیے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ وقت گزارے تھے، ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے، تو یہ ساری چیزوں سے بہت محتاط، احتیاط برتتے تھے۔ اللہ کے صحابی عمر بن خطاب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اس طریقے سے ان کی دور اندیشی تھی۔ فتوحات کا جب سلسلہ شروع ہوا، طرح طرح سے، ہر اعتبار سے، ہر جگہ سے جو خبریں آنے لگی، خوشخبری آنے لگی، فلاں جگہ فلاں علاقہ فتح ہوا، فلاں جگہ فلاں علاقہ فتح ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کمانڈری میں، امارت میں جب فوج کے کمانڈر ہوتے تھے، جدھر بھی جاتے وہ جنگ جیتنا ہی جیتنا ہے، خالد بن ولید کی کمانڈری میں۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اتنے بہادر تھے کہ جب یہ مشرک میں تھے، اسلام میں نہیں تھے، تو بھی ہر جنگ میں وہ کامیاب ہوتے تھے، اسلام سے پہلے بھی سارے جنگوں میں کامیاب ہوتے تھے۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد جن جن جنگوں میں جاتے، سارے جنگوں میں جیت کر گھر واپس آتے، ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ میں میدان جنگ میں شہادت کی موت مروں، لیکن اللہ کی مرضی ہے کہ موت کسی کو جو ہے پوچھ کر نہیں آتی، اور انسان کی آرزو سے موت نہیں آتی، بلکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی موت بستر پر ہوئی۔ ہر جنگ میں جیت کر کے آتے تھے، ہر جنگ میں فتح حاصل ہوتی تھی، تو ایک ایک کر کے جو فتح ملنا شروع ہوا اور ہر طرح سے جو خوشخبری آنے لگی، ایسے موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو فوج کی کمانڈری سے معزول کر دیا، نکال دیا، اور ان کے جگہ پر مدینے سے عبید اللہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو فوج کا کمانڈر بنا کر کے بھیجا۔ اس کی وجہ لکھتے ہیں سیرت نگار کہ لوگ کہیں یہ تصور نہ کرے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جس جنگ میں رہتے ہیں وہ جنگ جیتتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے، ان کا کرم ہے،
خالد بن ولید کا یا ان کے طاقت ہے، اس کے علاوہ مسلمان جیت نہیں سکتے، یہ تصور نہ بیٹھ جائے لوگوں کے اندر۔ عبید اللہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو اس کے بعد جو ہے فوج کے کمانڈر بنا دیتے ہیں۔ پھر اس طریقے سے عبید اللہ بن جراح کی کمانڈری میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بعد بیت المقدس بھی فتح ہو جاتی ہے، مسلمان فتح کر لیتے ہیں بیت المقدس کو۔ مسلمان فتح کر لینے کے بعد عیسائیوں کے قبضے میں تھے، وہ کرسچنس کے قبضے میں، عیسائیوں کی جو پادری، علماء کو پادری کہا جاتا ہے عیسائی لوگ، ان کے جو پادری ہیں یہ لوگ کہنے لگے عبید اللہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے کہ ہم جو ہے ہتھیار ڈال دیے، اب آپ ایسا کرو جو آپ کے خلیفہ وقت ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کو یہاں آنے بولو، ہم ان کے ہاتھ میں ایسا ہی چابی سونپ دیں گے بیت المقدس کی، لیکن ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، آپ ان کو بلائیے۔ سادگی کی اگر بات کرتے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ایک واقعہ سادگی کے لیے کافی ہے، اور بھی کئی واقعے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو جو ہے عبید اللہ بن جراح رضی اللہ عنہ خط بھیجتے ہیں کہ یہاں کے عیسائی پادریوں کا یہ ڈیمانڈ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نکلتے ہیں، آتے ہیں، قریب آنے کے بعد یعنی بیت المقدس کے قریب آ جانے کے بعد عبید اللہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ عبید اللہ بن جراح رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سمجھاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، عیسائیوں کے بڑے بڑے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا ایک روب ہے، یہ دبدبہ ہے، لہٰذا آپ اچھے لباس پہن کر کے، ابھی سفر میں جو تھے بال پراگندہ عمر رضی اللہ عنہ کی، دھول گرد آلود ہیں ان کے کپڑے، اور اتنا ہی عمدہ بہت بھاری قسم کا کپڑا بھی نہیں ہے، معمولی سادہ لباس ہیں۔ تو عبید اللہ بن جراح کہتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے لوگوں میں جا رہے ہیں، آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ ذرا ٹھیک طریقے سے ٹھیک ٹھاک کپڑے پہن کر کے ان سے بات چیت کریں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عبید اللہ تم کہہ رہے ہو یہ بات، اگر تمہاری جگہ اور کوئی کہتے تو میں ان کو کوڑے لگاتا، برسر عام کوڑے لگاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس اسلام کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے، ہم ایک ذلیل قوم تھے، اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ یہی لباس ہے جس لباس کو پہن کر میں اللہ کی دربار میں جاتا ہوں، اور وہ انسان، وہ لوگ بہت ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور طریقے میں عزت کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اسلام جس میں اللہ کے لیے، اللہ کے گھر ہم جس لباس میں جاتے ہیں، اللہ کی عبادت جس لباس میں کرتے ہیں، اسی لباس میں بڑے سے بڑے فوج کے کمانڈر ہو یا امیر ہو، قائد ہو، لیڈر ہو، کچھ بھی ہو، ہم اسی لباس میں بات کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ نے ہم کو اسی کی وجہ سے عزت دیا ہوا ہے۔ اسلام سے پہلے ہمارے کہیں شمار نہیں ہوتا تھا، ذلیل قوم تھے، اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی۔ اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسی حالت میں جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے، غور کریں کہ عزت جو ہے تلاش اسلام کو چھوڑ کر کے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو چھوڑ کر کے کہیں اور کریں، کہیں اور حاصل کرنے کی کوشش کریں تو عزت نہیں ذلت ملتی ہے، جو کہ آج ہمارا رویہ ہے اور یہ معمول بن گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بڑوں کے بات کرنے کے لیے بڑے کے لیول کے ساتھ جانا چاہیے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اپنا جو لیول اللہ نے بنایا اس لیول کو برقرار رکھنا چاہیے۔ یہ عبید اللہ بن جراح اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کی بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جاتے ہیں بیت المقدس، عیسائی پادری لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چابی لا کر حقیقت میں سونپ دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، حوالہ کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دراصل ہم نے ہماری کتابوں میں پڑھا ہے کہ بیت المقدس انہی کے ہاتھ فتح ہوگا، اس کے خلیفہ جو ہے ان کے صفات یہ ہوں گے۔ جس طرح ہم نے اپنے کتابوں میں پڑھا ہے ہو بہو وہی صفات آپ کے اندر موجود ہیں۔ وہ سیدھے سادے ہوں گے، منکسر المزاج یعنی زیادہ بھاری بھرکم اور ہر معاملے میں غصے یا ٹھوس مزاج کے متکبرانہ ایسا نہیں ہوں گے، عاجزی، انکساری، سادگی، یہ ساری چیز ہوں گے خلیفہ وقت میں۔ اور میں نے پورے چیز کو پایا اپنے ایک کتاب میں، اللہ کی جانب سے جو کتاب ہمارے پاس ہے ان کتاب میں جن صفات کو دیکھا، اور آپ میں جو چیز دیکھا ہو بہو ہے، لہٰذا آپ ہی فتح کے حقدار ہیں۔ اس طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سادگی کے معاملے میں ہوتے تھے۔ انصاف کی اگر بات کریں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کے کسی قسم کی اونچ نیچ، اتار چڑھاؤ کسی کے معاملے میں نہیں دیکھا کرتے تھے۔
جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی عہدے پر بیٹھ جائیں، کسی جماعت، جمعیت، تنظیم، ٹرسٹ، کوئی بھی چیز کے اگر ذمہ دار بن جائیں، اپنے اثر و رسوخ والے جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایک رویہ ہوتا ہے، جو ذرا دور کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک رویہ ہوتا ہے، گرچہ کے لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے، اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم ایسا کریں تو ہم کو عزت مل جائے گی، بلکہ عزت نہیں، ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ جو اپنوں کے ساتھ ایک ویوہار کرے، ایک سلوک کرے، اور غیروں کے ساتھ، جو غیروں کے مطلب اپنے ہی ہیں، مسلمان ہی ہیں لیکن ان کا رشتہ دار نہیں ہے، ان کے ساتھ ایک سلوک کرے، تو یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ان سب معاملے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے کھرے تھے، مضبوط تھے ان سب چیزوں میں۔ ایک قیصر اور یہ جو فتوحات کا جو سلسلہ شروع ہوا تو ظاہر سی بات ہے سب جگہ سے جب خوشخبری آتی فلاں علاقے فتح ہو گئے تو جو مال غنیمت ہیں وہ مال غنیمت بھی مدینہ آتے تھے، روزانہ دولتیں آتی تھیں مدینے میں، ہر دن اعلان ہوتا تھا آج فلاں جگہ کا مال غنیمت تقسیم ہونا ہے مسجد میں، آج فلاں جگہ کی مال غنیمت تقسیم ہونا ہے، آج فلاں جگہ کی مال غنیمت تقسیم ہونا۔ خوشحال ہو گئے تھے مدینے کے لوگ، جو کل تلک غریب تھے اور ضرورت مند تھے، خوشحالی آ گئی تھی فتوحات کے ذریعے سے۔ ہر دن کوئی نہ کوئی مال کی خوشخبری، مال غنیمت کی خوشخبری، دولت کی خوشخبری۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، ایک جگہ بیٹھ کر کے رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ تو خوشی کی بات ہے، ہم ایک غریب لوگ تھے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھا، اللہ نے نعمت کے طور پر یہ مال و دولت عطا فرمایا ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے، افسوس کرنے کی کیا بات ہے، سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی کیا بات ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دولت جب بھی آتی ہے خالی اکیلا اور تنہا نہیں آتی ہے، بلکہ اپنے ساتھ آزمائشیں بھی لے کر کے آتی ہیں۔ جتنے قوموں کو دیکھیں مالدار اور دولت کو وہ لوگ دولت کی وجہ سے ہی برباد ہوئے، دولت کو صحیح استعمال نہیں کر سکے، ایسے لوگ برباد ہوئے۔ تو اس طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس انداز سے بھی سوچا کرتے تھے۔ ان دولت میں قیصر اور کسریٰ اس زمانے کے سپر پاور تھے، وہاں پر بھی مسلمانوں نے فتح کر لیا، وہاں کا تاج، کنگن، سارے چیز مسجد نبوی آ گئی مال غنیمت میں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، انصاف کی بات کریں یا دور اندیشی، یہ سب چیزیں یہ دماغ میں رہنی چاہیے۔ کنگن، تاج، بادشاہ کے سارے چیز آ گئے مسجد نبوی۔ سراقہ بن مالک ایک صحابی ہیں، اسلام نہیں قبول کیے تھے اس وقت، اور یہ کون صحابی ہیں؟ اب جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام قبول کر لیے تھے، صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسلام قبول کر لیے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ سراقہ کون تھے؟ جب مکے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے، 100 سرخ اونٹ کا وعدہ تھا، یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کے مردہ یا زندہ لا دے ان کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے سراقہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھا کیے تھے۔ ایسے وقت میں قریب ہو گئے تھے، بلکہ قریب سے قریب تر ہو گئے تھے پکڑنے کے، لیکن ان کے گھوڑے کے جو ہے زمین میں دھس گئے تھے اگلے پاؤں، گھٹنے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، 2 مرتبہ ایسا ہوا، تیسرے مرتبہ سمجھ گئے ہم ان کو پکڑنے کی ہماری بس کی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیے، پکارے کہ ہم آپ کو اب اس کے بعد کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی پہنچائیں گے، آپ ہمیں ایک امان لکھ کر کے دے دیجئے کہ آپ کو جو ہم نے پیچھا کیا، تکلیف دیا، ستایا، کل کے دن اس کا بدلہ نہیں لیں گے، امان لکھ کر دے دیجئے۔ ایک پیپر میں لکھ کر دے دیا گیا تھا ان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف تم کو امان ہی نہیں، ایک وقت ایسا آئے گا قیصر اور کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے، قیصر اور کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے، ایک وقت آئے گا، سراقہ یاد رکھ لو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، قیصر اور کسریٰ فتح ہوئے، وہاں کے تاج، کنگن سب جب آئے، سراقہ رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجے کہ ان کو بلاؤ، اور وہ کنگن جس کی پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیے تھے ان کو پہنائے، اور کہے کہ میں آج بہت خوش ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو پورا کر رہا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ انصاف تھا اس طرح سے، اور ان کی جو زندگی تھی، سادگی کی زندگی ایک مثال تھی۔
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سادگی کی زندگی مثالی زندگی تھی۔ ان کو دیکھ کر ایران کا سپہ سالار قیدی، ایک ایران کا سپہ سالار جو ہے قید ہو گیا، ایران کے فوج کے کمانڈر مسلمانوں کے ہاتھ میں، اور ان کو جو ہے ہرمزان، ان کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لایا گیا۔ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم تو ایک بہت بڑے سپہ سالار ہیں، فوج کے کمانڈر ہیں، قائد ہیں، قوم کے لیڈر ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کی جب یہ بات آتی ہے، ان کا نام جب آتا ہے، لوگ کانپ اٹھتے ہیں۔ یقیناً وہ بہت بڑے بادشاہ قسم کے انسان ہوں گے، ان کا دربار ہوگا اور دربان ان کی خدمت کے لیے ہوں گے، اور ان کی چاہنے والے، ان کو دیکھنے والے، ان کی خدمت کرنے والے لائن لگے ہوئے ہوں گے۔ یہ سوچ رہے تھے ایران کے ایک سپہ سالار کمانڈر جو قیدی ہو گئے تھے مسلمانوں کے ہاتھ، ہرمزان، وہ سوچ رہے تھے۔ جب اس کے بعد دیکھتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک چادر ڈال کر کے کنارے آرام کر رہے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ پوچھتے ہیں خلیفہ وقت تمہارا کدھر ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ؟ وہ بھی ایک کمانڈر تھے، ایک فوج کے سپہ سالار تھے۔ دیکھتے ہیں، پوچھ تاچھ کرتے ہیں، پوچھ تاچھ کرنے کے بعد بتاتے ہیں یہی ہیں عمر بن خطاب۔ ان کی دربار کہاں ہے، دربان کہاں کدھر ہیں، نوکر کدھر ہیں، چاکر کدھر ہیں، خدمت کرنے والے کدھر ہیں، اور ان کا محل کدھر ہے؟ بتایا جاتا ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس، جو کچھ ہے یہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، ان کی یہی زندگی ہے۔ یہ دیکھ کر لوگ کانپتے ہیں کیا؟ ان کے اندر یہ اتنا دبدبا اور اتنا روب ہے کیا؟ حالانکہ اتنے بڑے آدمی، اتنے روبدار انسان، اور ان کا دربار کس انداز کا ہونا چاہیے، محل کس انداز کا ہونا چاہیے، کتنے نوکر چاکر ان کے ارد گرد پھرتے رہنا چاہیے۔ یہ سب جب دیکھتے ہیں اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ان کے کوئی دعوت نہیں دی ان کو، اسلام قبول کر لیتے۔ اس جگہ سوچنے اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان کے گھر غیر مسلم کے گھر جائے، قرآن کا تحفہ دے اور پامفلٹ وغیرہ دے، یہی صرف دعوت ہے، یہ مت سمجھیے۔ مکمل طور پر اسلام پر عمل کرنا خود ایک دعوت ہے۔ جو اسلام نے سکھلایا ہے تعلیم، یہ دیکھ کر کے قوم دیکھ کر کے اسلام کے قریب آئے گی۔ دیکھیے اسلام، مسلمان جو رہتے ہیں ان کا رہنے کا طریقہ کیا ہے، پاکی، صفائی، سنت کی پابندی، چہرے کی رونق، لباس، چال و چلن، ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں انصاف کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ یہ سب چیز جب لوگ دیکھیں، جیسا قرآن میں ہم دیکھتے ہیں ویسا ہی مسلمان میں پاتے ہیں، بغیر کسی دعوت دیے لوگ قریب آ جائیں گے۔ یہی چیز عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس طریقے سے اسلام کی ساری تعلیمات پر عمل کرنا خود یہ بھی ایک دعوتی کام ہے۔ لوگوں کے پاس گھر میں جا کر قرآن دینا وہ دعوت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی دعوت ہے۔ اس کا ایک شق، ایک ٹکڑا، ایک قسم یہ بھی ہے کہ مکمل طور پر ایک مسلمان اسلام پر چلے، اسلام کی پابندی کرے۔ اور اسی طریقے سے بے شمار واقعات ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے۔ ان میں سے اور ایک دو واقعہ بول کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، کافی وقت بھی ہو چلا ہے، آدھا گھنٹہ بولنا چاہیے۔ عمر بن عاص کوفہ کے گورنر تھے رضی اللہ عنہ۔ ان کے زمانے میں ان کے بیٹے عبداللہ ان کا نام، ایک قبطی کو، غیر مسلم کو، مشرک کو ان کے ساتھ لڑائی ہوگی اور مار دیے، دو تین مارنا مار دیے۔ اور جس کے بیٹے نے مارا ان کا باپ کوفہ کے گورنر ہے، جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو گورنر مقرر کیا ہے۔ یہ سیدھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دربار میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ ساری باتیں رکھتے ہیں کہ مجھے فلاں نے بغیر کسی جرم میں اس انداز سے مارا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ کوفہ سے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو ان کے بیٹے کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے پاس بلاتے ہیں، تم اور تمہارے بیٹا یہاں پر آؤ۔ معاملات کی تحقیق ہوتی ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے یقیناً ان کو مارے ہیں، دوسرے کوئی غیر مسلم کو مارے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس قبطی کے ہاتھ میں، غیر مسلم کے ہاتھ میں، مشرک کے ہاتھ میں کوڑا دیتے ہیں،
جتنے زور سے جس طریقے سے تم کو مارا تم میرے محفل میں اس کا بدلہ لے لو۔ ان کا باپ کے سامنے موجود ہیں، باپ گورنر ہیں کوفہ کے، اور اس طریقے سے انصاف کیا کرتے تھے اور ان کو مارنے کا حکم دیا اور مارے گئے۔ یہ چیز بتلا کہ انصاف اگر دیکھیں، اونچ نیچ اتار چڑھاؤ، امیر غریب اپنے غیر، یہ سب چیز نہیں دیکھا کرتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ دعوت کے اصولوں میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ انسان صحیح معنوں میں اسلام پر چلتا رہے، یہی خود ایک دعوت ہے۔ اسلام بدنام ہونے کا چانس ہی نہیں ہے، موقع ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیے انصاف کی یہ بات تھی۔ انصاف کے ضمن میں ایک اور بات سن لیں، جتنے بھی مہاجر تھے جنہوں نے ہجرت کیا ہے، مدینے آ گئے تھے، مدینے کو، ہر مہاجر کو سالانہ 4000 درہم بیت المال سے ملتا تھا۔ 4000 درہم ہر مہاجر کو ملتا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سوائے ایک آدمی کے، وہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ان کا نام، ان کو 3500 درہم سالانہ ملتا تھا۔ لوگ سوال کیے کہ آپ تو انصاف میں بڑے یکساں ہیں، ماہر ہیں اور انصاف کے پابند ہیں، اس کے باوجود سب لوگوں کو 4000 درہم سالانہ دے رہے ہیں، لیکن اپنے بیٹے عبداللہ کو صرف 3500 دے رہے ہیں، یہ آپ کی کیا انصاف ہوا؟ کیسے انصاف کر رہے ہیں آپ؟ لوگ سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں۔ اور دیکھیے خلیفہ وقت ہو، ان کے اندر منہ کھولنے کی، زبان کھولنے کی سب کو، عام اور خاص کو اجازت تھی، منہ بند نہیں رکھا کرتے۔ یعنی اگر خلیفہ وقت میں ہوں تو میرے سامنے کوئی منہ کھولنا نہیں، اگرچہ کہ میں غلطی بھی کروں کیونکہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، ایسا نہیں رکھے تھے۔ ہر آدمی کو آزادی کے ساتھ بولنے کا اختیار دیا ہوا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ سارے لوگوں کو تو 4000 درہم سالانہ دے رہے ہیں، عبداللہ کو صرف رضی اللہ عنہ ان کو صرف 3500 دے رہے ہیں، 500 درہم کم کیوں؟ سوال آتا ہے۔ ایسے وقت میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں برسر محفل میں، سوال آیا تو جواب دے، گرم نہیں ہوئے، غصہ نہیں، میرے پاس کیا بھائی پوچھتے ہیں، سو میں فلاں ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، یہ سب چیز نہیں بولتے ہیں اور غصہ بھی نہیں کرتے ہیں، مہذب طریقے سے جواب دیتے ہیں۔ یہ جو ہجرت کی مکے سے میرے وجہ سے ہجرت کی ہیں، میں نے اپنی ذمہ داری میں میں ہجرت کروایا ہوں اس کو، تب یہ ہجرت کیے ہیں، تو لہٰذا اپنے خود سے اگر ہجرت کرتے اسلام کی بقا کے لیے تب تو 4000 درہم، تب میرے احسان میں نہ ہجرت کیے یہ، اس لیے اس کا 500 درہم کٹ، اپنے طرف سے نہیں بلکہ میں ان کو بولنے کی وجہ سے، بتانے کی وجہ سے، میرے کہنے کی وجہ سے انہوں نے ہجرت کیا تھا، خود سے ہجرت نہیں کیا، جس کی وجہ سے 500 درہم کاٹ لیا کرتے تھے عمر بن خطاب عبداللہ رضی اللہ عنہ کی۔ تو عام اور خاص کو بولنے کی بڑی عام اجازت دے دیے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ۔ ایک مرتبہ خطبے کے موقع پر محفل میں بیان دے رہے تھے، بیان خطاب کر رہے تھے اور فرماتے ہیں لوگوں سے، اسمعوا واطیعوا، عام طور پر جو خطبہ مسنونہ پڑھا جاتا ہے کہ میری بات سنو اور اطاعت کرو، تو لوگ کہنے لگے لا نسمع ولا نطیع، نہ تو ہم آپ کی بات مانیں گے اور نہ ہی اطاعت کریں گے آپ کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوچا کیا ہو گیا ہے، ہم کہہ رہے ہیں میری بات سنو اور میری بات مانو، نہیں سنیں گے اور نہیں مانیں گے، بول رہے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ پوچھتے ہیں۔ اصل میں اس مرتبہ جو خطبہ دے رہے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے جسم میں 2 چادر تھی، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے سارے لوگوں کو بیت المال سے ایک ایک چادر تھے، وہ چادر اوڑھ کر کے آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، مگر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جسم میں 2 چادریں تھیں۔ تو سوال یہ کرنے والے نے یہ کہا کہ پوری عوام کو، رعایا کو تو آپ نے ایک ایک چادر بیت المال سے دے دیے، مگر وہی بیت المال کے 2 چادر آپ کے پاس ہیں، کیوں؟ خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ کی بات ہم کیوں سنیں اور کیوں اطاعت کریں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس بات کا جواب نہیں دیا اور اپنے بیٹے کو بلوایا، وہی محفل میں تھے کہ یہ میرا جواب یہ دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج خوشی کا موقع تھا، اتفاق سے وہ عید کا ہی خطبہ تھا، تو میرے باپ چونکہ خلیفہ وقت ہیں، لہٰذا میں اپنے حصے کا چادر اپنے باپ کو ہی ہدیہ ایسا ہی دے دیا تھا، ان کا چادر ایک ہی بیت المال سے ملا ہوا ہے۔ تو ایک تو اس سے یہ پتہ چلا کہ منہ کھولنے کی اجازت ہر عام و خاص کو تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو خلیفہ وقت ہو، آنے والے سوال سے بھڑکنا نہیں ہے، سنجیدگی کے ساتھ سامنے والے کے اشکال کو دور کرنا ہے۔
اس طرح جو منہ کھولنے کی اجازت بات ہے، اور بھی ایسا ہی بہت سارے سوال، بہت سارے باتیں اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہوتے تھے، بلا جھجک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جواب دیتے تھے۔ ایک شخص پوچھتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھرے محفل میں، اگر آپ شریعت کے خلاف چلیں اور شریعت پر لوگوں کو عمل کرنے سے روکیں یا شریعت کے خلاف ورزی کچھ کریں تو اس تلوار سے ہم، ان کے عرب لوگ ہمیشہ ہاتھ میں تلوار رکھا کرتے تھے، اس تلوار سے ہم آپ کو سیدھا کریں گے۔ اس بات پر حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ شرعی امور کے خلاف ورزی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود پوچھنے والے پوچھتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے سوال پر بھڑکتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں رب کا شکر ہے کہ میری امت، میری قوم میں امت کے وہ لوگ موجود ہیں جو مجھ کو ایسے سوال پوچھنے والے بھی ہیں اور مجھے سیدھے راستے پر لانے والے بھی لوگ موجود ہیں۔ یہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر ہے، کرم ہے، احسان ہے۔ تو اس طریقے سے اور بھی ان کے قصے ہیں، واقعات ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے۔ تو انصاف کے پہلو سے بات رہی، اور بھی کئی پہلو ہیں جن کے متعلق ہم انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ